الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی کے بہت چنے ہوئے بندے اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اور بات اصلاً یہ تھی کہ ہجرت تک کی بات ہوئی تھی، اور ہجرت وہ اتنا عظیم عمل تھا کہ اللہ تعالی نے اس پوری دنیا کی ہیئت کو اس رات میں تبدیل کر دیا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اور جس دن اللہ نے ان پر وحی نازل فرمائی اور جب انہوں نے ہجرت کی اور بدر کی فتح اور مکہ کی فتح اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن سے اس دنیا سے تشریف لے جانے کا دن، در حقیقت یہ سارے دن ایسے تھے جنہوں نے تاریخ کو پلٹ ڈالا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پورا خاندان، ان کا بیٹا، ان کی بیٹیاں، ان کا نوکر، ان کا پیسہ اس دن کے لیے وقف تھا جب تاریخ نے یہ کروٹ لینی تھی۔ چنانچہ ہجرت شروع ہوئی، اور خدا توفیق دے تو کبھی ہم بیان کریں سیرت طیبہ۔ وہ اتنا عظیم عمل تھا کہ مکہ والے پریشان ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے چوری چھپے ہجرت کی، اور جب یہ ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا تو اہل مکہ کوئی بے وقوف لوگ نہیں تھے۔ یہ ابو جہل اتنا عقل مند آدمی تھا کہ لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے، یعنی نہایت دانش مند انسان، عقل والا انسان۔ یہ تو مسلمانوں نے کسی وقت اسے کہا تھا کہ ابو جہل نہ جاننے والا، انجام سے بے خبر۔ وہ اس انجام سے باخبر تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور وہ کسی کا راستہ روک نہیں سکتا تھا۔ ایسے ایسے لوگ اٹھے ہجرت میں جنہوں نے آ کے بیت اللہ کا طواف کیا، اور جا کر ان کی بھری مجلس میں کہا کہ لو، میں اور میرا خاندان جا رہے ہیں، اور تم میرا راستہ اگر روک سکتے ہو تو روک کے دکھاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے علل اعلان ہجرت کی، اور قریش مکہ نے بعض لوگوں نے روکنا چاہا، تو انہوں نے کہا میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، جس نے اپنے بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ کرنا ہے وہ عمر کا راستہ روکے، میں فلاں فلاں جگہ سے گزر کے جاؤں گا۔ لوگ جانتے تھے کہ اس آدمی کو روکنا ان کے قبیلے سے جنگ مول لینا ہے۔ چنانچہ گھر خالی ہوتے چلے گئے، اور ہجرت کرنے والوں کا تانتا بند گیا۔ صبح سے شام تک کتنے لوگ شہر میں اپنے سامان لپیٹ رہے تھے، گدھوں پہ لاد رہے تھے، اونٹوں پہ لاد رہے تھے، چل رہے تھے۔ اور مکہ جب خالی ہونا شروع ہوا تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب ان لوگوں کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ مدینہ میں انہیں ریاست مل گئی۔ یہاں سے یہ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے، اور وہاں جو راستہ آگے شام کی طرف جاتا ہے، اور کئی لاکھ درہم اور دینار کی جو تجارت ہوتی ہے، اگر انہوں نے جا کر وہ روڈ بند کر دی، راستہ بند کر دیا، تو آگے شام مال نہیں پہنچے گا، شام نہیں پہنچے گا تو مصر نہیں جا سکیں گے، روم نہیں جا سکیں گے، عیسائیوں سے ساری تجارت ٹھپ ہو کے رہ جائے گی، مکہ کا بنے گا کیا؟ اور وہ جانتے تھے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا گیا تو یہ لوگ اسے چھڑا کر لے جائیں گے۔ اب یہ لوگ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں، آہستہ آہستہ
کہ ان کے راستے بند نہیں کیے جا سکتے، تو ابو جہل سے پٹا اٹھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ، اتنے مضبوط معاشرے کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا مکہ میں جس میں ان کی رشتہ داریاں نہ ہوں، کوئی چوتھی پشت پہ جا کے ملتا تھا، کوئی پانچویں پشت پہ جا کے ملتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ہجرت کا اجازت دے دی تھی، اور 13 نبوی کا جب حج ہوا ہے تو آپ نے کہا جاؤ اور ہجرت کرو، اور اس حج کے بعد محرم جو آیا ہے اگلے برس کا، اور پھر ربیع الاول آیا ہے، سارا مکہ دیکھتے دیکھتے اجڑ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ رہ گئے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خاندان رہ گیا۔ اتنے حوصلہ مند، اتنے جری، اتنے بہادر لوگ تھے کہ دشمنوں کی کچھار، درندوں کی کچھار میں یہ 3 آدمی رہ رہے ہیں، اور انہیں کوئی خوف نہیں ہے کہ کوئی مار دے گا، قتل کر دے گا، شہر حمایتیوں سے خالی ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ابو جہل نے میٹنگ بلا لی اور اس سے کہا اب کرو جو کچھ کے کرنا ہے تم نے، اور وہ آخری رات کو جمع ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے خاموش تھے، کوئی بات نہیں کی، اور اچانک کرتے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور کہا ابو بکر سب کو ہٹا دو، ان کا اللہ کے رسول کوئی غیر نہیں، میری 2 بیٹیاں ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، میری بیوی ہے، آپ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے کہا ابو بکر اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ، آپ نے فرمایا ابو بکر تمہارا انتخاب ہوا ہے، کس قسمت کا آدمی تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی عمل ہجرت کی رات جس کو مصاحبت اور دوستی کے لیے اللہ نے رکھا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خوشی سے رو پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور خاموشی سے تشریف لے گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا اس طرح سے کہ آپ ہمارے گھر آئے اور ہم پہچان نہیں پائے کہ یہ شخص کون ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ساری بات آپ کی طے ہو گئی، حتیٰ کہ ادھر مشورہ ہوا اس سے پہلی رات کو، اس سے کہا کوئی حل نہیں ہے اس کا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں۔ چنانچہ انہوں نے یہ کوشش کی، اور جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا دار الندوہ میں جمع ہوئے، اور دار الندوہ میں تجویز یہ پاس ہوئی کہ ہر عرب کا ایک نوجوان لڑکا ہر قبیلے کا، اور اکیلے جا کر آج رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرو، اور تلواریں خون آلود لا کر حرم میں رکھ دو، صبح قریش آئیں گے، ہاشمی آئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، تلواریں دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ سارا عرب اس قتل میں شامل ہے۔ ابو جہل نے کہا کتنا مانگیں گے؟ 100 اونٹ مانگ لیں گے نہ میں دے دوں۔ تو پھر وہ بیت اللہ میں آئے اور انہوں نے بیت اللہ کے پردے پکڑ لیے، اور انہوں نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں نا اور یہ تیری طرف سے آئے ہیں، فامطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ آسمان سے پتھر برسا ہم پہ، اویتنا بعذاب علیم، ہمیں عذاب دے اگر یہ شخص سچا ہے۔ یہ ہے جسے کہتے ہیں مت ماری گئی، عقل نہیں آئی، کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں اس کے پیچھے چلنے کی توفیق دے، برا ہے تو جان چھڑا دے، بد دعا اپنے لیے ہی مانگی، اور اللہ نے کہا وما کان اللہ لیعذبہم، اور جب ہم سے مانگ رہے تھے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے، ہم ان کی دعائیں سن رہے تھے، قبول کر لیتے، کیوں نہیں قبول کی؟ 2 وجہ ہو گئی، ایک یہ کہ وانت فیہم، آپ جیسی محترم شخصیت مکہ میں ابھی تھی، آپ میرے محبوب تھے، آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نازل کرنا یہ مروت کے خلاف کی بات ہے، اور دوسرے وہ یستغفرون، اور یہ مجھ سے معافی بھی مانگتے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے پہلے سے فرما رکھا تھا، حضر موت کی سبز چادر آپ نے اوڑی ہوئی تھی، اور اس رات آپ اپنے بستر پہ نہیں سوئے، اور آپ نے مجھے اوڑائی چادر اور آپ نے کہا علی سو جاؤ۔ اور مکہ میں جب بھی کسی کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی قیمتی چیز کھو دے گا، کوئی چوری کر لے گا، تو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوا دیتا تھا۔ آپ اس
قدر امین آدمی تھے، پورا مکہ اعتبار کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ امانتیں ہیں اور علی انہیں واپس کر کے تم میرے پیچھے چلے آنا اور میں جا رہا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ 12-13 آدمیوں نے کر رکھا تھا. آپ نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھی اور چل پڑے، اور جو وقت جگہ مقرر تھی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ پہنچے اور یہ دونوں اللہ کے بندے چلے ہیں یہاں تک کہ غار ثور کے قریب پہنچے. اور غار ثور میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو لٹایا، پہلے غار صاف کیا، سارے سوراخ بند کیے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلا لیا. اور جب انہوں نے حملہ کرنا چاہا پیچھے مکہ میں اس گھر پہ، تو اندر سے کسی عورت کی آواز آئی اور یہ رک گئے. انہوں نے کہا لوگ کہیں گے کہ کسی کے گھر کی چار دیواری کے اندر گھس گئے، لیکن کب تک صبر کرتے. صبح ہوئی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نکلے. انہوں نے چادر کھینچی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کا کہاں تمہارے صاحب؟ کہ تم میرے حوالے کر کے گئے تھے، تم نے نکالا انہیں، وہ نکل گئے. کیسا معقول جواب. انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور مارا. پہلی مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مار پڑی ہے، اور جا کر انہوں نے ایک جگہ بند کر دیا. پھر کچھ گھنٹوں کے بعد انہیں خیال آیا کہ وہ امانتیں تو اس کے سپرد کر گئے ہیں، اگر اسے کچھ ہو گیا تو امانتوں کا کیا ہوگا. انہوں نے چھوڑ دیا. پھر وہ دن چڑھے تو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. ابو جہل نے پوچھا کدھر ہے تمہارے والد؟ دروازہ کٹکھٹایا. اسما آئی اور پوچھا تمہارے والد کہاں؟ ان کا وہ چلے گئے. اتنا سننا تھا کہ اسما رضی اللہ عنہ کہتی تھی میرے منہ پہ اتنے زور سے تھپڑ ابو جہل نے مارا کہ میرے کان کی بالی ٹوٹ کے گر پڑی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا پورا خاندان اس میں مصروف تھا اس رات. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حکم دیا اپنے بیٹے عبداللہ کو کہ دن بھر یہاں پر گشت کرتے رہو، رات کو آ کے مجھے اس غار میں خبریں پہنچانا ہے. عامر بن فہیرہ کو کہا کہ بکریاں چرانی ہیں اور رات کے وقت آنا ہے تاکہ اور صبح واپس جانا ہے تاکہ عبداللہ کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غار میں رہے. اور مکہ والوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا 2 آدمی چلے گئے ہیں اور اگر کوئی لے آئے ان کا سر کاٹ کے مار کے ان کی خبر دے دو تو 200 اونٹ دیے جائیں گے. ابن قیم نے اس روایت کو ترجیح دی ہے. 100 اونٹ ایک آدمی کے لیے دیے جائیں گے. اب 100 اونٹ اور 200 اونٹ کسی کو مل جائیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہہ دے کہ 200 مرسڈیز دے دیں گے، 200 BMW دے دیں گے. یہ کوئی تھوڑا انعام تھا. زندگی پھر جاتی، اس آدمی کی قسمت بدل جاتی. اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور پھر میں پہنچا. اور پھر جب ہم غار میں پہنچے اور شور مچ گیا پورے مکہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور ہوتے ہوتے سراقہ ابن مالک کہتے ہیں کہ میرے قبیلے میں ذکر آیا، بنو مدلج جو تھے اس کے سردار تھے یہ. اور اب بھی مدینہ منورہ آپ جائیں تو قدید ایک جگہ لکھا ہوا بڑا بورڈ آتا ہے، یہاں ان کا قبیلہ تھا. سراقہ ابن مالک سے کسی نے کہا کہ سراقہ میں نے 2-3 مسافر ادھر جاتے دیکھے ہیں. اس نے کہا چھوڑو وہ تو فلاں فلاں آدمی ہوں گے. جب مجلس برخاست ہوئی چپ کر کے اٹھے سراقہ رضی اللہ عنہ، گھوڑا لیا بغیر کسی کو بتائے نکل پڑے اور کہنے لگے مجھے یقین تھا کہ یہی ہیں. اور 200 اونٹ میرے دماغ میں گھوم رہے تھے، اتنا بڑا انعام. اور میں نے حتیٰ کہ انہیں جا لیا اور میں نے دیکھا یہ آدمی جا رہے ہیں اور پھر اچانک کسی نے مڑ کے دیکھا مجھے اور میں گھوڑے سے گر پڑا اور میں نے تیر نکالا، فال نکالی، اس پہ لکھا تھا کہ ان کے پیچھے مت جاؤ. میں پھر چڑھا گھوڑے پہ، پھر آگے گیا. اور اب کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول اس نے آ لیا ہے ہمیں اور ہم پکڑے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور پھر مڑ کے دیکھا اور فرمایا اللہ اسے گرا دے. اور سراقہ کہتے ہیں میں گرا اور پھر تیسری مرتبہ اٹھ کے میں نے پیچھا کیا تو میرے گھوڑے کے پاؤں زمین پھٹی اور دھنس گئے، پیٹ تک میں اترا اور آواز دی. میں نے کہا مجھے پناہ دیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، فرمایا سراقہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میں جان گیا ہوں اب حقیقت میں خدا کی طرف سے کوئی چیز ہے آپ لوگوں کے ساتھ
اور آپ کو خدا کی مدد آئی ہے، میرا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، میں گر پڑا، میں بس اتنا چاہتا ہوں آپ مجھے لکھ دیں کہ آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، امان دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا چمڑا، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کا، لکھو ابوبکر میں نے پناہ دی ہے، اسے امان دی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جب میں چلنے لگا تو میں نے کہا میری تیر لے لیں، میرا گھوڑا لے لیں، میری کوئی خدمت لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس تمہاری یہ خدمت میں کافی ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میں ادھر سے جا رہا ہوں۔ اور پھر مجھ سے فرمایا سراقہ تم ہمارے پیچھا کر رہے ہو، کیا حال ہوگا جب شاہ ایران کسریٰ ابن ہرمز کے کنگن تم پہنو؟ کہتے تھے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ شاہ ایران کے کنگن میں پہنوں گا۔ اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور چل پڑے۔ تو کہتے ہیں یہ غار ثور سے نکلے لوگ اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مکہ فتح ہوا، جعرانہ، طائف اور حنین سے واپسی پہ ایک دن راتوں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی کو بتائے آئے ہیں مکہ، اور عمرہ کر کے واپس تشریف لے گئے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ صبح اٹھے تو معلوم ہوا کہ آپ جعرانہ میں ٹھہرے تھے، تو عمرہ کے لیے گئے اور آپ تشریف لے آئے۔ سراقہ ابن مالک کہتے ہیں میں حاضر ہوا اور میں نے کہا یہ اللہ کے رسول آپ کی تحریر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آج ہمارا وعدہ پورا کرنے کا دن ہے، کیوں نہیں، آج تو ہم تمہیں وہ جو قول تھا اور جو قرار تم سے کیا تھا سراقہ اسے پورا کریں گے۔ سراقہ کو امان ہے، سراقہ جہاں مرضی رہے۔ سراقہ ابن جوشم کہتے ہیں میں نے اسلام قبول کیا اور پھر وہ دن آیا جس دن حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایران کی فتح کا مال بھجوایا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس سارے مال غنیمت کو دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے اس کے تاج کو نکالا، پھر اس نے کمر کا پٹا جو تھا بادشاہ اس کو کسریٰ ابن ہرمز کے پٹے کو الگ کیا، پھر اس کے کنگن الگ کیے اور آیا کہا کہ سراقہ ادھر آؤ۔ میں گیا اور کہا سراقہ یہ پہنو، پٹا میری کمر پہ باندھا جو بادشاہ باندھا کرتے تھے، ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ پھر مجھے کنگن پہنائے، پھر میرے سر پہ تاج رکھا اور کہا سراقہ ہاتھ اٹھاؤ اور کہو کہ ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے یہ تینوں چیزیں کسریٰ ابن ہرمز سے چھین لی، جو کہتا تھا کہ وہ لوگوں کا پروردگار ہے، اور پروردگار عالم نے عرب کے ایک بدو کو پہنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا تھا سراقہ میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ سراقہ کہتے ہیں میں نے کنگن پہنے، مجھے یاد آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اس سفر میں آگے چل رہے ہیں، پیچھے چل رہے ہیں، اور قریش مکہ نے کرز کو لیا، کرز القمی کو۔ یہ برا بن عازب کی روایت ہے جو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خود بیان کی ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو گئے تھے تو اپنی زمینوں کے لیے ہل چاہیے تھا، وہ گئے برا کے ہاں، تو برا کے بیٹے یا وہ خود کہتے ہیں، مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا بیٹے یہ ہل اٹھاؤ اور چلو میری زمینوں پہ۔ میں نے کہا میں تو نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ آپ ہجرت کی رات کا قصہ نہ بیان کریں۔ کہ چل میرے بیٹے راستے میں بات کریں گے، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ بڑے مزے لے لے کے یہ واقعہ آپ سناتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ اکٹھے ہوئے اور لوگوں نے کہا عمر جیسا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا یہ میں کیا سنتا ہوں، تم کہتے ہو عمر جیسا آدمی نہیں، مجھ سے سنو اس رات کیا ہوا تھا۔ خدا کی قسم عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابوبکر کی اس قربانی پہ قربان۔ ابوبکر ایک رات کا سودا مجھ سے کر لیتے، میں نے عرض کیا تھا، کہتے تھے نہیں، ہنس پڑتے تھے، کہتے تھے نہیں، میری ساری زندگی ان پہ قربان۔ اس رات پہ تو گئے غار میں لٹایا، پھر ایک خالی رہ گیا تھا سوراخ، اس پہ پاؤں رکھا اور سانپ نے کاٹ لیا، اور ابوبکر کے آنسو گرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فرمایا کیا بات ہے، عرض کیا کہ یہ ہو گیا ہے، اور آپ نے اپنا لعاب مبارک لگایا، کرز کو لے آئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کرز القمی کو اہل مکہ نے کہا کہ اتنا اور اتنا انعام دیں گے، پاؤں کے سراغ لگاؤ۔ کرز جو تھا وہ کھوجی تھا اور وہ کھرا نکالتا تھا، کھرا نکالنا اس نے شروع کیا، اور اس غضب کے تھے یہ دونوں کرزی،
ٹھیک غار ثور کے دھانے پہ پہنچ گئے. انہوں نے کہا یہاں تک یہ ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, اس کے بعد کچھ پتا نہیں چلتا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا کہ اللہ کے رسول انہوں نے زمین کی طرف اگر دیکھا نا تو اب ہم پکڑے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر ڈر نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا شروع ہو گئے, یہاں تک کہ غار ثور پہ بیٹھ کے ایک آدمی نے پیشاب کیا تو کہتے ہیں میری جان میں جان آئی. میں نے کہا اس بے حیا کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اندر ہیں, وگرنہ یہ اس طرح نہ بیٹھتا. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ 3 دن اور 3 راتیں ذکر کرتے ہیں وہاں رہے, اور یہ صحیح بخاری کی روایت. مسند احمد میں آتا ہے کہ 10 دن 10 راتیں وہاں رہے, لیکن سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ بخاری کی روایت قابل ترجیح ہے. پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس قرآن پڑھتے رہتے تھے. میرا بیٹا آتا تھا, میری بیٹیاں آتی تھیں, میرا غلام آتا تھا. بیٹی میری اسما آتی تھی اور کھانا دے جاتی تھی. بیٹا میرا عبداللہ آتا تھا, سارے دن رات کی خبریں دے جاتا تھا, رات میرے پاس رہتا تھا, صبح ہم اسے بھیج دیتے تھے. اور پھر تیسری چیز یہ ہو گئی کہ جس دن جانا تھا میں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی کھانا سفر کے لیے, تو وہ لے آئی جلدی سے پکا کے. یہ اسما رضی اللہ عنہ آتی, عائشہ رضی اللہ عنہ چھوٹی تھی عمر میں, اور اسما جب آئی ہیں تو ہم نے چونکہ رات کو سفر کرنا تھا تو میں نے کہا بیٹی باندھ دو, کپڑا نہیں تھا. اور عرب عورتیں اپنی کمر کے گرد ایک کپڑا باندھتی تھیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ, زیادہ روایت میں ترجیح ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بیٹی یہ رومال کھولو اور آدھا باندھ لو اور آدھے میں ہمارا کھانا باندھ دو. اسما رضی اللہ عنہ نے کھانا باندھا. عامر ابن فہیرہ تھے حضور صلی اللہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام, انہوں نے دودھ دیا, اور یہ قافلہ پھر 4 آدمیوں پر مشتمل چل پڑا مدینہ کے لیے. اور اسی میں ان سے ملاقات ہوئی ہے جنہوں نے تعاقب کیا تھا, اور یہی سارا قصہ تھا. 4 آدمی, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے, 2 تیسرے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کا غلام عامر, 75% تو یہ ہو گئے, اور چوتھا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی نے پیسے دیے تھے ایک آدمی کو اور کہا ہمیں راستہ دکھاؤ ایسا جس پہ عام ٹریفک عام لوگ نہیں چلتے, اور ہم بالکل پہاڑوں سے گزرتے ہوئے کسی طرح مدینہ منورہ پہنچ جائیں. عبداللہ ابن اریکت کو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سارا خاندان اس ہجرت میں ہے. بیٹی کھانا لا رہی ہے, بیٹا ساری خبریں پہنچا رہا ہے, غلام ہے دودھ لا رہا ہے, بکریاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہیں, اونٹنیاں. اب ابو بکر رضی اللہ عنہ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے رات کو, اور پھر یہ ہوا کہ ان کا غلام عامر بن فہیرہ اس کو کہہ رکھا تھا, 2 اونٹنیاں اس نے لا کر غار ثور پہ بٹھا دی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سوار ہوئے, اور یہاں سے یہ ہجرت کی رات 3 دن اور 3 راتیں گزارنے کے بعد یہاں تک کہ اگلے دن تک دوپہر تک سفر کرتے رہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تھک گیا تھا میں بھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی, اور ساری رات کا سفر, اور پھر دوپہر شدید گرمی تھی. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ آرام کریں. ایک چٹان کے سائے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا, ایک چرواہے کو بلایا, میں نے کہا سناؤ تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا ہے. میں نے کہا بکریوں کے تھن دھلوائے, پھر میں نے دودھ نکالا, پھر ایک پتھر کے پیالے میں ڈالا. پھر مجھے خیال آیا یہ ہے محبت, یہ ہے تعلق, یہ ہے ابو بکر, فنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ گرم دودھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پئیں گے. میں نے اس پہ ٹھنڈا پانی ملایا, پانی ملا کر پیش کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے, اور سائے میں نے انہیں لٹایا, اور پھر حتیٰ کہ ہم مدینہ منورہ کی طرف چل لے.